جی آگے ہے قال یوسف، یوسف نے کہا، کیا کہا؟ اندی خمسۃ اقلام، میرے پاس 5 قلمیں ہیں یا 5 پین ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قال جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور یوسف جو ہے اس کا فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور یوسف فاعل. اندی میرے پاس خمسۃ 5 اقلام پینز ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس 5 پینز ہیں. اب اند آپ کو پتا ظرف ہے. ٹھیک ہے، اور ظرف جو ہوتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کہیں گے ظرف متعلق محذوف خبر مقدم اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہو گیا. خمسۃ کیا ہے؟ اسی طرح سے آپ کو پتا ہے یہ ٹرپل ایم ہو گیا، مبتدا مؤخر وہوا مضاف وہوا ممیز. اور اقلامن کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ پلس تمییز. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ھذا قلم احمر، یہ سرخ پین ہے. ھذا مبتدا، قلم خبر، اور احمر جو ہے وہ قلم کی نعت ہو جائے گی. اچھا، اب احمر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے. قلم کی اگر نعت ہے تو پھر تو تنوین آنی چاہیے تھی. تو یہ غیر منصرف اسم ہے، تو یہ غیر منصرف ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی اس کے اسباب کیا ہیں کہ ایک تو اس کے اندر وصف ہے اور دوسرا افعلوا کے یہ وزن پر ہے، یعنی کہ یہ وزن فعل ہے. یعنی کہ وصف اور وزن فعل 2 اسباب ہیں اس کے اندر موجود. ٹھیک ہے جی، واو حرف عطف آ گیا اور ھذا قلم ازرق. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب اس کا معطوف بن گیا یہ ھذا قلم ازرق، یہ نیلا قلم ہے. تو اسی طرح سے ھذا مبتدا، قلم خبر اور ازرق اس کی نعت ہوگی. تو یہ ہمارا معطوف 1 ہو گیا. ازرق کے اوپر بھی آپ کو تنوین نہیں نظر آ رہی، یہ بھی غیر منصرف ہے اور اس کے بھی اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ وصف ہے اور اس میں افعلوا کا وزن بھی ہے، وزن فعل بھی ہے. ٹھیک ہے، ھذا قلم اخضر، اور یہ سبز قلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا معطوف 2 ہو گیا اور اس میں بھی سیم ایز وصف پلس وزن فعل ہے. اخضر بولتے ہیں سبز کو. وَهَذَا قَلَمٌ أَسْوَدُ، اور یہ کالا قلم ہے. ٹھیک ہے، سیم بالکل انالیسس بھی سیم ہے سب کا، اور اس میں بھی اسود، اس میں صفہ بھی ہے اور اس میں وزن فعل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا 3. اگلا ہے وَهَذَا قَلَمٌ أَصْرَفُ، اور یہ پیلا قلم ہے. تو یہ ہمارا معطوف 4 ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی سیم ایز اسفرو کے اندر بھی وصف پلس وزن فعل ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ جو ہے نا ہمیں ممنوع من الصرف کی جو ہے نا وہ پریکٹس کروا رہے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے. ہر غیر منصرف اسم کے اسباب کو بھی ساتھ میں تلاش کرنا ہے اور ان کو دہرانا ہے تاکہ آپ کا یہ رول بالکل پکا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں آپ کو ایک نئی بات بھی بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے نا قال یوسف، تو قال جو ہے یہ فعل ہے. قال فعل جب بھی آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ایک معقول القول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور معقول القول جو ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے. اصل میں یہ جملہ وہ بات ہوتی ہے جو کہی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یوسف نے کہا، کیا کہا؟ وہ جو کہا ہے نا اس نے وہ ہے معقول القول، اور معقول القول جو ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے.
اور وہ جملہ فی محلی نصب ہوتا ہے مفعول بہ قال فعل کا. ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہے. قال فعل کا ایک معقول القول ہوتا ہے اور یہ ایک جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفرد نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے. اور یہ فی محلی نصب مفعول بہ بن کر آتا ہے قال فعل کا. ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ اب یہاں پہ قال یوسف ہے نا، تو یہ جو ہمارا جملہ ہے نا ان دی خمسۃ اقلام، تو یہ جو ہمارا جملہ ہے نا یہ ہمارا معقول القول ہے. ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پہ کلیئر کر کے لکھ دیتی ہوں. معقول القول فی محلی نصب مفعول بہ. ٹھیک ہے، اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے قالت زینب، زینب نے کہا. اب سیم دیکھیں یہاں پہ بھی آ گیا ہے قالت زینب، قالا فعل یوز ہو گیا ہے. تو اب کیا ہوگا، یہ جو جملہ آپ کو آگے نظر آ رہا ہے نا یہ والا، یہ بالکل وہی چیز ہوگی معقول القول فی محلی نصب مفعول بہ. اوکے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. قال فعل ماضی ہے اور زینب فاعل ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے، ان دی میرے پاس منادیل کثیرتن، میرے پاس زیادہ رومال ہیں. ٹھیک ہے، ان دا ویسے ہی ظرف متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے، خبر مقدم لکھ دیتی ہوں یہاں پہ صرف یا متکلم مضاف الیہ ہو گیا. مندیلو جو ہے یہاں پر ہمارا کیا ہو گیا، مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، اور کثیرتن جو ہے اس کی نعت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کثیرتن جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں آیا ہے. وہ کیوں آیا ہے، کیونکہ منادیل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. ھذا ابیض، یہ سفید ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو اس کے رومال ہیں نا ان کے بارے میں بات کر رہی ہے. ھذا ابیض، یہ سفید ہے. وھذا اصرف، اور یہ پیلا ہے. وھذا احمر، اور یہ سرخ ہے. وھذا ازرق، اور یہ نیلا ہے. وھذا اخضر، اور یہ سبز ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ھذا ابیض جو ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا، اور اس میں مبتدا اور یہ اس کی خبر. یہ اس کا معطوف 1، معطوف 2، معطوف 3، اور یہ معطوف 4 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صرف دیکھنے کی چیز جو ہے وہ یہی ہے جس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، وہ ہے غیر منصرف اسما. تو یہاں پہ ابیض غیر منصرف آیا ہے، اور اس کا کیا اسباب ہے، وہ ہے ایک تو اس میں وصف ہے اور دوسرا اس میں وزن فعل ہے، افعلو کے وزن پر ہے. اسی طرح سے اسفرو ہے، وہ بھی جو ہے ایک وصف ہے اس کے اندر، اور دوسرا یعنی کہ اس کا جو ہے نا اسرفو ہونا، یعنی کہ اس کا پیلا رنگ ہونا، یہ اس کی ایک کوالٹی ہے نا. تو اسرفو
وصف پلس افعلو کے وزن پر ہے، وزن فعل. احمرو بھی سیم ایز ہے، ازرقو بھی اور احدرو بھی. لیکن بے شک ابھی میں نے پچھلے جملے میں یہ ساری کوالٹیز کو دہرایا اور اب میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں. بار بار آپ سنیں گے ایک چیز کو، سننے سے، بار بار بولنے سے آپ کی وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو آپ لوگ ضرور ان تمام اسباب کو بولیے گا بھی، اور ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ بولیے گا بھی اور ساتھ ساتھ لکھیے گا بھی، تاکہ آپ کے یہ رول پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر میں دو کلمات کا ذکر کرنا بھول گئی تھی. ایک ہے یوسفو اور دوسرا ہے منادیلو. اگر آپ غور کریں تو یوسفو جو ہے اس کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے تنوین نہیں لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک غیر منصرف اسم ہے. اور اس میں کون کون سے اسباب ہیں؟ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا یہ اجمع ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا وہ ہے منادیلو. منادیلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الف آ رہا ہے جو کہ الف الجمع ہے. ٹھیک ہے. اور الف الجمع کے بعد 3 حروف آ رہے ہیں. تو ہم نے جب جمع منتہی الجمع کی تھی تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ الف الجمع کے بعد 2 یا 3 حروف آتے ہیں. تو یہاں پر یہ منادیل جو ہے جمع منتہی الجمع ہے اور اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.